إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسماء گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیوں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجئے اور جان رکھیے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے. ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں جانے والی ہے. ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں ہم بات کر رہے تھے ہمارے گھروں کی عورتوں کے سلسلے میں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں آج کس کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں، کس کو اپنا اسوہ مانتی ہیں اور کس کے پیچھے وہ چل رہی ہیں. اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے صحابیات کا ذکر کر رہے تھے اور اسی سلسلے کو ہم آج آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ صحابیات کے واقعات رکھیں گے تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں ان کے واقعات کو سنیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائیں. باقی جن لوگوں کو وہ اپنا اسوہ، اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں، جو اس دنیا میں جو فلمی ڈراموں اور سیریل میں جو کام کرتے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. کچھ لوگ تو اپنے کھلاڑیوں کو اور کچھ لوگ تو نیتاؤں کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. لیکن ایک مومن کا کام ہے کہ وہ اپنے جو پہلے گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی صحابیات، یہ ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے اور بہترین نمونہ ہے. جیسا کہ ہم پچھلے جمعے میں ایک صحابیہ ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے تھے. یہ ایسی ایک شخصیت ہے جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامی سے آزاد کرایا تھا. جن 6 غلاموں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کرایا تھا یہ بہت ہی خاص لوگ ہیں. ویسے تو انہوں نے بہت سے غلاموں کو آزاد کرایا تھا، لیکن یہ جو 6 لوگ تھے جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آتا ہے، نام آتا ہے، یہ انہی میں سے تھی.
تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ان صحابیات کا ذکر کریں گے جو ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونہ ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ہر ایک چیز سے ٹکراتی ہوئی چلی گئی۔ کوئی بھی چیز ان کے سامنے آئے، کسی چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت تھی، جو ان کی اطاعت تھی، اس کے آگے انہوں نے ہر چیز کو ترک کر دیا۔ جیسا کہ ایک صحابیہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کی ہجرت کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے، لیکن ہم مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے، اور تصور کیجئے گا، سوچئے گا کہ کیا ایسے بھی کوئی کر سکتا ہے۔ ہجرت کا دن تھا، یہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے نکلتی ہیں۔ ان کے شوہر انہیں ایک اونٹنی پر بٹھا دیتے ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا نام سلمہ ہے، اسے اونٹنی پہ آگے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی نکلتے ہیں تو ان کے گھرانے اور ان کے خاندان والے آ جاتے ہیں اور ان کو اذیت دیتے ہیں اور روک لیتے ہیں اور ہجرت کرنے سے منع کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جو تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور اس کے بچے کو اس طرح سے گھسیٹا اور اس طرح سے اس کو چھینا جھپٹی کرنے میں اس بچے کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا اور انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے نہیں دیا۔ یہ انہی کے گھر والے تھے۔ تو آپ دیکھیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ان کو ان کے شوہر سے جدا کر دیا گیا اور ان کو ان کے بچے سے جدا کر دیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ پر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ صبح اس جگہ پر آتی ہیں اور شام تک رویا کرتی ہیں، اور ایسے ہی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، بلکہ پورے 1 سال تک ہر روز وہ اسی جگہ پر آتی تھی اور سارا دن رویا کرتی تھی اپنے شوہر کی جدائی میں اور اپنے بچے کی جدائی میں۔ سوچئے ذرا آپ کتنی بڑی تکلیف ہوگی کہ ہر روز کا معمول بن گیا تھا صبح سے شام تک رونا اور شام کو اپنے گھر واپس چلی جاتی۔ ایسا کرتے کرتے پھر ان کے خاندان والوں کو ترس آیا، انہوں نے ان کے گھر والوں کو غیرت دلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، اگر اس کی حالت دیکھ رہے ہو کیوں نہیں اس کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیتے، کیوں نہیں اس کا بچہ اس کو دیتے ہو۔ آخر ان کے خاندان والوں نے انہیں غیرت دلائی، مجبور کیا تو انہوں نے ان کا بچہ واپس کیا اور پھر ان کو وہاں سے جانے دیا اور پھر وہ اکیلے مکہ سے مدینہ کے لیے سفر کیا۔ آپ دیکھیے کتنی تکلیف ہوگی، کس کے لیے کر رہی تھی یہ ہجرت کس لیے کر رہی تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے، یہ نمونہ ہے کہ ہم محبت کریں تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے، اطاعت کریں تو اللہ اور اس کے رسول سے۔ ہماری توحید، آج ہم توحید کا معنی ہی نہیں سمجھتے۔ توحید کو دیکھیے، توحید کو لے کر ہمارے صحابہ کس طرح کتنی قربانیاں دی ہیں، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیہ بھی پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک صحابیہ ہے جن کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہ اس سے پہلے مسلمان، ان کے شوہر مالک تھے اور وہ ایمان نہیں لائے۔
انہوں نے سلیم کو بہت ڈانٹا اور بہت اذیتیں بھی دی کہ تو کیوں اسلام لائی ہے، کیوں ایمان لے کے آئی ہے، اور وہ سن کر خاموش رہتی۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا چھوٹا سا جن کا نام تھا انس، اور یہی انس وہ ہیں جو آگے چل کر خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ جب بولنے کے لائق ہو رہا تھا تو سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو کہہ رہی تھی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ابھی وہ بولنا سیکھ رہا تھا اور اس کو بار بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ لا الہ الا اللہ پڑھا رہی تھی۔ تو ان کے شوہر مالک کہتے ہیں کہ تو کیوں میرے بچے کو خراب کر رہی ہے، تو میرے ہاتھ سے نکل ہی گئی ہے، تو تباہ ہو ہی گئی ہے اور میرے بچے کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ تو سلیم کہتی ہیں کہ میں اسے برباد نہیں کر رہی ہوں بلکہ اس کو آباد کر رہی ہوں۔ اسی طرح کے مالک سے اور سلیم سے صرف توحید کے بارے میں، صرف ایمان کے بارے میں روز جھگڑا ہوتا تھا کہ تو کیوں ایمان لیا۔ اسی طرح سے ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ مالک گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ راوی لکھتے ہیں کہ انہیں کہیں دشمنوں نے آگے قتل کر دیا اور ان کو مار دیا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے اور تنہا تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، کوئی کفیل ان کا نہیں تھا۔ تو مکہ کے مدینہ کے بڑے بڑے رئیس اور نوجوان لوگوں نے پیغام بھیجا شادی کا، لیکن آپ نے کسی کے پیغام کو بھی قبول نہیں کیا۔ ایک شخص تھا نوجوان اس وقت جو مدینہ کے اندر جن کے کھجوروں کے باغات تھے اور کھجوروں کے باغات کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ رئیس اور مالدار اور دولت مند تھے، انہوں نے اپنا پیغام بھیجا۔ اور سلیم اس وقت ایک نوجوان تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انہیں عقل بھی دی تھی اور شعور بھی دیا تھا اور سمجھ بھی تھا۔ تو اس نوجوان نے جب پیغام بھیجا، اس نوجوان کا نام تھا ابو طلحہ۔ تو سلیم نے کہا طلحہ ہماری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم مشرک ہو اور میں مومن ہوں۔ ابھی تک طلحہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ ان دنوں کی بات تھی۔ اور یہ دیکھیے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مشرک اور ایک مومن کے لیے نکاح کو، ابھی نکاح کی اجازت تھی، اس پر بندش نہیں لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت بھی حضرت سلیم نے کسی مشرک کو اپنے عقد میں لینا گوارا نہیں سمجھا۔ کہا ابو طلحہ تم ایک مشرک ہو، ہمارا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ سلیم تم جانتی ہو کتنے رئیس ہیں، کتنے مالدار ہیں، کہا ہم تمہیں وہ کچھ دیں گے جو مدینہ کے اندر کوئی نہیں دے سکتا۔ پوچھا کیا دے سکتے ہو؟ کہا تمہارے گھر کو سونے اور چاندیوں سے ہم بھر دیں گے۔ تو سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہمیں سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو ہمارا تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو ابو طلحہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کو کس نے بنایا؟ ایک نجار کے آدمی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا ہے، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ بات ابو طلحہ کے ذہن پر ایک تیر سی لگی اور اپنے گھر جا کر بہت سوچتے رہے اور سوچنے کے بعد آئے اور کہا ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے۔ تو سلیم نے کہا یہی ایمان ہمارے لیے مہر ہوگا۔ آپ دیکھیے ذرا اس صحابی کہ اتنی بڑی دولت کہ مالک تھے ابو طلحہ، لیکن ان کے پیغام کو رد کر دیا
اور اس وقت قبول کیا جب وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ توحید اللہ اس کے رسول کے لیے آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے گھرانے کے اندر کس طرح کے، کس کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہیں، کس کو اپنا اسوہ مان رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اسوہ، ہماری بہنوں کے لیے یہ اسوہ ہے، ہماری ماں کے لیے یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہمارے لیے۔ توحید کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمارے صحابہ اور صحابیات بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے، ان کو بھی کس حد تک اہمیت دیتے تھے۔ آپ دیکھیے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے، اسے امام بخاری اپنے ادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، وہ کسی بھی بات کو جاننے کے لیے، کسی بھی علم کو جاننے کے لیے حیا کی پرواہ نہیں کرتی۔ اور انصار کی عورتوں میں ایک اور خاص بات تھی کہ ان کے وہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے بچے کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں لاتی تھی اور کہتی تھی کہ اے امی عائشہ، آپ ہمارے بچے کے لیے برکت کے لیے دعا کیجیے۔ تو بہت سی عورتیں انصار کی جو تھی اپنے بچوں کو لاتی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ ان سے دعا کرانے کے لیے کی برکت کی دعا کی۔ اسی دن کا ایک واقعہ تھا کہ ایک انصار کی عورت ایک بچہ لے کر آئی اور لا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ دیا اور کہا اے امی عائشہ، آپ ہمارے بچے کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے جب بچے کو گود میں لیا اور اس کے سر کے نیچے ایک تکیا رکھا ہوا تھا اور تکیا کو ذرا سے جو کھسکایا تو دیکھا تکیا کے نیچے ایک چاقو رکھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاقو کو دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ایک بدشگونی تھی جو چاقو رکھتی تھی کہیں اس کے نظر نہ لگ جائے یا کوئی جن نہ آ جائے، اس طرح کی ان کا بدشگون تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چاقو کو نکال کے پھینک دیا اور فرمایا دیکھو ہرگز خبردار ایسا مت کیا۔ تو اس طرح سے بدشگونی آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پھیلی۔ توحید جس کے دل کے اندر ہے، اللہ اس کے رسول سے جس کو محبت ہے، وہ ہرگز اس جو یہ بدشگونی چل رہی ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہیں، نظر بد بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں کہتے ہیں، اس طرح سے کتنے سے ڈھونگ، کتنی رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر آئی جس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، جس کا اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر یہ چل رہا ہے اور بہت خوب چل رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی دین کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور ہمارے سامنے جو ہمارے صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈل ہیں، ان کو ہم پڑھیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں۔ ساتھیوں، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور صدقہ کرنا بھی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، صدقہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، روزہ بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز اگر کوئی چیز ہے، سب سے اہمیت جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کیا دیتے ہو، جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو ہر آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ قربانی دینے میں کون آگے آتا ہے؟ اپنے جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے منصب کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، جب یہ بات آتی ہے تو اچھے سے لوگ پیچھے ہیں۔ اور اسی لیے اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ مومنوں کی جان اور مال کو ہم نے خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے خرید لیا ہے؟ جنت کے بدلے خرید لیا۔ تو مومنوں کی جان، مومنوں کا مال جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ آپ اس بات کو، اس آیت کو اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ جو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ اس وقت کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابو جان حضرت ابو بکر ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں،
تو جلدی سے انہوں نے آپ کا سامان پیک کرنے لگی، اور جب ایک سامان کو پیک کیا اور اتنی جلدی میں تھی، اتنی خوشی میں بھی تھی کہ انہوں نے اس گٹھلی کو باندھنے کے لیے ان کے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ملا، کوئی ایسی ڈوری، کوئی ایسی رسی نہیں تھی جس کو باندھتی، تو ان کے کمر کے اندر ایک کمربند تھا، ایک جس کو پٹا بولتے ہیں، بہت ہی قیمتی تھا، وہ عام نہیں تھا، بہت قیمتی تھا۔ انہوں نے اس پٹے کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو باندھا اس سے، اور اسی وجہ سے ان کا نام پٹکا والی پڑ گیا، یہ بھی نام بھی ان کا پڑ گیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بہت سے واقعات ہیں، ان کے لیے ایک لمبی مجلس چاہیے، ایک چھوٹا سا واقعہ لے کے کہ اللہ اور رسول سے محبت کے کس طرح کی ان کے جنون تھا، کس طرح سے محبت تھی، کس طرح سے ان کے عقیدے تھے، کس طرح سے توحید پر لوگ جمی ہوئی تھی کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہر چیز ان کے آگے، کوئی چیز بھی آر نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، انہیں ہم اپنا اسوہ بنائیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اگر ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے تو پھر ہم سیدھی راستہ پر نہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہوں۔ اس طرح کی قربانی اتنی دی ہے ان لوگوں نے، واقعات تو بہت سے ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس طرح کے بہت سے واقعات رکھیں، اور واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اس سے سبق لیں، اس سے نصیحت لیں اور اس کے پیچھے چلیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرما اور ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔